اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ایسی سچی توبہ کر لے جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آئے تو دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہوتا ہے، بالکل بندے کا گناہوں کے سمندر سے نکل کر دوبارہ گناہوں میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہو جائے۔ اس سے مراد سچی توبہ ہے اور اس کا پتہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، گناہوں سے رخ مڑ جائے اور نیکیوں کی طرف ہو جائے۔ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شراب کے نشے میں مست جا رہے تھے۔ اچانک کاغذ کے پرزے پر نظر پڑی جس پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا۔ جلدی سے اسے اٹھایا، چوما، گرد صاف کیا اور معطر کر کے اونچی جگہ رکھ دیا۔ اللہ عز و جل کو یہ عمل پسند آیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے ایک نیک بندے کو حکم ارشاد فرمایا، اس کو میرا سلام پہنچا دو اور بتا دو کہ اس نے میرا نام کو بلند کیا ہے، میں اس کا نام ولیوں کی صف میں بلند کروں گا۔ جب اس نیک بندے نے پیغام پہنچایا تو بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہ پہنا۔ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ جوتا کیوں نہیں پہن لیتے؟ جواب ارشاد فرمایا، جب میں نے توبہ کی تھی تو ننگے پاؤں تھا، اگر میں نے جوتا پہن لیا تو میرا ظاہر بدل جائے گا، اگر ظاہر بدل لیا تو پھر باطن کو بھی بدلنے کا خیال آئے گا، لہٰذا میں اپنے ظاہر کو بھی نہیں بدلوں گا اور باطن کو بھی نہیں بدلوں گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی توبہ کیسی قبول ہوئی اور ان کا کتنا مقام بلند ہوا، آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مرتبہ کسی نے جانور کو سرے راہ غلاظت کرتے دیکھا تو فرمانے لگے، لگتا ہے کہ بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ کا آج انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ جتنی دیر تک وہ زندہ تھے کسی جانور کی یہ مجال نہیں تھی کہ راستے میں بول و براز کر رہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے اسے ادا کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے پیسے دبا لے، ان کی زمینوں پر قبضہ جمائے رکھے اور میری توبہ توبہ کہنے سے بات بن جائے گی، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں ایسے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کرنے سے لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کو ادا کریں یا پھر ان سے معاف کروائیں۔ اگر بندہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء کو ادا کر دیا جائے، ان سے معاف کرواؤ، پھر توبہ کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ حشر میں پریشانی ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کے روز ایک بندہ حاضر ہوگا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ عز و جل اسے جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ راستے میں قرض دار پکڑ لیں گے، بیوی کہے گی میرا حق مہر ادا کرو، وہاں دنیا کا سکہ تو نہیں چلے گا، نیکیوں والا سکہ چلے گا، لہٰذا یوں سمجھے کہ ایک بنڈل نیکیوں کا تو اس کو دے دے گا۔ پھر آگے جائے گا تو ایک اور بندہ پکڑ لے گا کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو بھی نیکیاں دے گا، یہاں تک کہ ساری نیکیاں بانٹ دے گا مگر حق دار ابھی بھی باقی رہیں گے۔ پھر ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ جب یہ جنت میں داخل ہونے لگے گا تو روک دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تجھے نیکیوں کے سبب جنت میں جانے کا حکم ملا تھا، تو راستے میں تقسیم کر آیا، تیرے پاس گناہ ہی باقی رہ جائیں گے جس کے سبب تجھے دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو ایسا بندہ جس کو جنت میں جانے کا حکم بھی ملا پھر وہ دوزخ کا حقدار بن گیا، یہ اللہ عز و جل کے نزدیک مفلس ہوگا۔ لہٰذا ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں قیامت میں پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا
ذنب لاہو، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں نقل کرتے ہیں، گناہ ایک زہر ہے، بندے کے اندر چلا جائے تو سکون برباد کر دیتا ہے، اسی طرح گناہوں کا زہر بندے کو پریشان کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ مزید ارشاد ہوا قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے، بندہ جتنا بھی بڑا گناہ گار رہے لیکن اللہ عز و جل کی رحمت اس کے گناہوں سے بڑی ہے، بلکہ جب بندہ معافی طلب کرتا ہے اللہ عز و جل اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرے سوا اس کے گناہ بخشنے والا کوئی نہیں، یہ مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے سب گناہ معاف فرما دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط سالی کا شکار ہو گئی، سبھی اکٹھے ہو کر بارش کے لیے دعا کرنے لگے مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے مالک و مولا عز و جل بارش نازل فرما۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس مجمع میں ایک شخص بڑا گناہ گار ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے دعا قبول نہیں ہوگی اور بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ایک بندے کے گناہوں کے سبب بارش نہیں ہو رہی، لہٰذا وہ نکل جائے، بارش شروع ہو جائے گی۔ اب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون نکلتا ہے، لیکن نکلا کوئی نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ سب حیران ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے اے مالک و مولا عز و جل نکلا تو کوئی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جب تو نے اعلان کیا وہ بندہ سن رہا تھا، اس نے میری بارگاہ میں عرض کی اے مالک و مولا عز و جل اگر میں باہر نکل جاتا ہوں تو میرا پردہ چاک ہو جائے گا اور تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، بے شک میرے گناہوں کے سبب بارش نہیں ہو رہی، اگر تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے میرا پردہ رہ جائے گا اور بارش بھی ہو جائے گی، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا پردہ چاک کیا جائے اور معاف نہ کیا جائے، میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے، اب گناہوں کی نحوست ختم ہو گئی اور بارش شروع ہو گئی۔ امام غزالی علیہ رحمت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندہ شراب کی بوتل لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے دکھائی دیے، یہ دیکھ کر ایک دم ڈر گیا اور دل میں ایک دم توبہ کی اور عرض کرنے لگا اے مالک و مولا عز و جل اگر تو آج مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچا لے میں تیرے ساتھ پختہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا بلکہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور ساتھ ہی بوتل چادر کے اندر چھپا لی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچ گئے اور ارشاد فرمانے لگے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کرنے لگا بوتل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بوتل میں کیا ہے؟ عرض کرنے لگا سرکہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھاؤ۔ اللہ عز و جل کی شان دیکھو، جب اس نے بوتل باہر نکالی تو شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ قربان جائیے کہ اللہ عز و جل کی شان بے نیازی پر ایک بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر توبہ کرے تو شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے۔ تو جو اللہ عز و جل کے ڈر سے توبہ کرے تو اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی شراب کو نیکیوں کے سرکے میں بدل دے گا۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک ہیں بلکہ معصوموں کے سردار ہیں، اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بعض احادیث مبارکہ میں 100 مرتبہ بھی ذکر آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود روزانہ توبہ کر رہے ہیں، تو ہم تو سراپا خطا کار ہیں، ہمیں تو اس سے بھی زائد توبہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر 70 مرتبہ بھی توبہ کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ عز و جل مومن مرد اور مومن عورتوں کو، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ 29 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار ان لوگوں میں فرما دے گا جن کے صدقے رب تعالیٰ بارش برساتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے اور رزق تقسیم کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔